فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری، استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے مختلف مواقع پر دیے گئے قرآن سے متعلق دروس جو کہ قرآن سے آشنائی کے نام سے موسوم ہیں، لے کے آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم تفسیر سورہ واقعہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلی العظیم۔ آج پہلی ریکارڈنگ میں ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک کی ریکارڈنگ پیش کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری خلائق الاجمعین، والصلاة والسلام علی عبدہ اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ مبارکہ واقعہ ہے جسے واقعہ کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً یہ پورا سورہ قیامت سے متعلق ہے۔ لفظ وقوع کے معنی اس طرح سے آغاز ہوتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی بات واقعہ ہوگی۔ لفظ وقوع بظاہر کوئی ایسا دوسرا لفظ نہیں ہونا چاہیے جس کے معنی خود اس سے زیادہ واضح ہوں۔ کسی بھی دوسرے لفظ کے ذریعے اس کی تفسیر کرنا چاہیں گے تو وہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ واضح نہیں ہوگا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وقوع یعنی حدوث، لیکن وقوع اور حدوث میں فرق ہے۔ جب کبھی حدوث کہا جاتا ہے تو توجہ اس بات کی جانب ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی، بعد میں وہ پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حدوث یعنی عدم کے بعد وجود، لیکن وقوع کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اگر عدم کے بعد وجود حاصل کرے تو اس نے وقوع پیدا کیا ہے، اور اگر اس کا وجود عدم کے بعد نہ ہو پھر بھی واقعیت اور واقعہ ہے۔ ہماری اپنی قدیم اصطلاح میں اور خصوصاً جدید اصطلاح میں بھی لفظ واقعیت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں واقعیت یعنی حقیقت، ہمارے تصور اور فکر سے قطع نظر، یعنی اس بات سے قطع نظر کہ ہم جانتے ہوں کہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کہ کوئی واقعیت ہے، یعنی وہ خود اپنی ذات کی حد تک وجود رکھتی ہے، حقیقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے قیامت میں واقعی امر۔ یہاں جو قیامت کے لیے واقعے کی تعبیر ہو رہی ہے، یعنی ایک حقیقی اور وجود رکھنے والا امر، جیسا کہ ایک اور آیت میں سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے۔ حاقہ کی تعبیر آئی ہے کہ الحاقیۃ مال حاقہ، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ان تعبیرات میں یہ مطلب پوشیدہ ہے کہ تم لوگ قیامت کو ایک ایسی چیز نہ سمجھو جو ابھی واقعہ نہیں ہوئی ہے اور اسے آئندہ واقعہ ہونا چاہیے، اسے ایک واقعہ شدہ بات سمجھو، یا تو اس اعتبار سے کہ بعض افراد کی تعبیر کے مطابق یہ اس قدر قطعی الوقوع یعنی یقینی طور پر واقع ہونے والی چیز ہے کہ اسے واقعہ شدہ قرار فرض کر لو۔ پھر اس اعتبار سے کہ قیامت کا مسئلہ زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ آنے والے زمانے میں اسے واقع ہونا ہے، اصطلاحاً یہ اتوار کا مسئلہ ہے۔ اس وقت بھی وہ عالم کہ جس کا نام عالم قیامت ہے ایک معنی میں موجود ہے، وہ ایک ایسی واقعیت ہے جو وجود رکھتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ سورہ واقعہ میں جب دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے تو گویا کسی گزشتہ معاملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مثلاً
آیت نمبر 62 وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشَأَةَ الْأُولَى کو تم پہلے سے جانتے تھے. یہ اصحاب شمال کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے. یہ بہت واضح ہے. وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مَّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِّينَ. آیت نمبر 41 سے 45 میں گویا کہ ہم اس وقت قیامت میں ہیں. پھر کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے یعنی اصحاب شمال کا ایسا برا انجام کیوں ہوا اور وہ اس قدر عذاب میں کیوں ہیں. ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ پہلے ناز پروردہ تھے. یہ آیت بات کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ گویا دنیا گزشتہ مرحلے میں تھی. انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا اور ایسے تھے نہ کہ ایسے ہیں. یسرون علی حنس العظیم وکانوا یقولون ایسے کہتے تھے. یعنی آیت نمبر 45 سے 47 میں ارشاد ہو رہا ہے. تعبیرات یہ سب تعبیرات کے انداز ہیں. کاذبتن کے دو معنی ہیں. بہر صورت جب واقعہ ہونے والی بات واقعہ ہو گئی یعنی قیامت لیس لواقعتها کاذبہ. اس آیت کی مفسروں نے دو انداز سے تفسیر کی ہے. ایک یہ کہ کاذبہ کا مصدر قرار دیا ہے جھوٹ کے معنی میں. عربی زبان میں یہ وزن مصدر کے لیے بھی آتا ہے. جیسے عافیتن کہتے ہیں کہ جملہ لیس لواقعتها کاذبہ اذا واقعۃ الواقعہ سے ہٹ کر ایک الگ جملہ ہے. اس جملے کی جزا محذوف ہے. جب واقعہ ہونے والی بات واقعہ ہو گئی تو پھر کیا ہوا یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا. خود ہی سوچ لو کہ کیا ہوا. بعض مفسروں کے نزدیک لیس لواقعتها کاذبہ ایک جداگانہ جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یعنی ایسی حقیقت ہے جس میں خلاف واقعہ ہونے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے. لیکن یہ کسی حد تک جملے کے ظاہر ہونے کے خلاف ہے کیونکہ کاذبہ کو جو کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مصدر کے معنی میں اور لی واقعتها کے لام کو فی کے معنی میں لینا ہوگا. یعنی لیسا فی واقعتها کذب. اور بعض مفسروں نے اسی کے ظاہری معنی میں لیا ہے اور ہماری نظر میں بھی زیادہ درست یہی ہے کہ کاذبہ یعنی تکذیب کنندہ جو اس کے بارے میں جھوٹ بول سکے. مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اور قیامت کے موقع پر جھٹلانا اور تکذیب یعنی دروغ گوئی کا کوئی وجود نہ ہوگا کیونکہ اس وقت تمام حقائق روشن ہوں گے. فَكَشَفْنَا عَنَّكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ کیا ہم نے. تکذیب کا تعلق دنیا کے مرحلے میں اور دنیا کے اندر ہے. وہاں تو کافر ترین شخص بھی تکذیب نہیں کر سکتا کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے. وہاں ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. عنوان ہے قیامت میں دنیا کی تمام قدریں تہوبالا ہو جائیں گی. حافظۃ رافعہ نیچے لانے والی اور اوپر لے جانے والی. پست کرنے والی اور بلند کرنے والی. پست کرنے اور بلند کرنے کا ایک واضح مصداق یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے بلند لوگ جو دنیا کے اندر بڑے مقامات پر فائز ہیں وہاں پست ہوں گے اور بہت سے لوگ جنہیں دنیا میں پست حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے وہاں بلند ہوں گے. وہاں پر دنیا کے بلند پست ہو جائیں گے اور دنیا کے پست بلند ہو جائیں گے اور دنیا کے پست بلند ہو جائیں گے اور دنیا کے بلند پست ہو جائیں گے. مراد یہ نہیں کہ ہر پست بلند ہو جائے گا اور ہر بلند پست. اونچے نیچائی سے نیچے آئیں گے اور نچلے پستی سے اونچے ہو جائیں گے. بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس بات کا مصداق ہے کہ لیکن جیسا کہ بہت سے تمام مفسروں نے کہا کہ مراد یہ ہے
کہ دنیا کے معاملات وہاں پر زیر و زبر ہو جائیں گے، باطن ظاہر ہو جائیں گے اور ظاہر باطن۔ حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ البتہ امیر المومنین کی وہ تعبیر مقام امتحان پر ہے، لیکن وہاں بھی صادق آتی ہے، اس دیگ کی مانند کہ جب وہ ابلنے لگتی ہے تو جو چیزیں نیچے ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اور جو اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 16 فرماتے ہیں کہ مستقبل میں امتحان درپیش ہوں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا ایک طرح سے اور چھانا جائے گا ایک طرح سے، ایک چھلنی کی طرح، جسے ایک عام آدمی جسے خراسان میں راہور دار کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے ہلاتا ہے تو یہ دانے نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، باریک دانے نکل جاتے ہیں اور موٹے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تم مسلمانوں کو سختی سے ہلایا جائے گا اور چھنی کی طرح سے کچھ لوگ نکل جاؤ گے، اور جس طرح سے ایک دیگچی جس میں پانی اور دوسری چیزیں ہوں اس کے نیچے آگ اور حرارت نہ ہو تو وہ سکون کی حالت میں ہوتی ہے۔ جو اجسام بھاری ہوتے ہیں اور ان کا مخصوص وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہلکے ہوتے ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں۔ جو نیچے چلے جاتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں، اور جو ہلکے ہوتے ہیں وہ دیر سے، جیسے ہی حرارت آتی ہے اور اسے جوش میں لے آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً جو چنے یا لوبیے نیچے تہہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے وہ ابل کر اوپر آ جاتے ہیں۔ انسانوں کے معاشرے کی حالت بھی آزمائشوں میں ایسی ہی ہوتی ہے، نیچے والے اوپر آ جاتے ہیں اور اوپر والے نیچے چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری طرح سے انقلاب، لفظ انقلاب جو آج کل بہت استعمال ہوتا ہے اور معاشرتی انقلاب کو انقلاب کہا جاتا ہے بھی، یعنی اوپر سے نیچے ہونا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی۔ عنوان ہے قیامت میں ہر ایک کا حشر اس کی نیت اور باطن کے مطابق ہوگا۔ اس خافضۃ رافعہ کو بھی مفسروں نے تقلیب تعبیر کیا ہے، یعنی پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثلاً انسانوں کے اندر یہاں پر باطن چھپے ہوئے اور مخفی ہوتے ہیں، سب ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ ظاہر ان باطنوں کے ماتحت مخفی ہو جائیں گے۔ یہاں ظاہر کی حکمرانی ہے۔ ہم سب لوگ یہاں پر بہت مؤدب اور معقول انسان ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سڑکوں پر راستہ چل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی طرح ہیں اور سب انسان ہی ہیں، لیکن ہمارے باطن ممکن ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فرق رکھتے ہوں۔ باطن میں کوئی حسین ہو اور کوئی بدصورت ہو، کوئی انسان ہو کوئی غیر انسان ہو، یہاں پر ظاہر باطن کے اوپر غالب اور حاکم ہے، یعنی باطن مخفی ہے، لیکن وہاں پر جب کہ معاملات زیر و زبر ہو جائیں گے تو ظاہر باطن کے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہر کسی کا حشر اس کی نیت اور باطن کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کا باطن جیسا ہوگا ظاہر بھی اس کے باطن کے تابع ہوگا۔ لیکن ہم فرض کر لیں کہ ایک انسان کا باطن بھیڑیے کے باطن کی مانند ہے تو اس کا ظاہر بھی وہی بھیڑیے والا ہو جائے گا۔ بہر صورت عالم آخرت میں حالات تبدیل ہو جائیں گے، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر نظام اسباب حاکم اور ظاہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں نظام اسباب نہیں ہے۔ مسبب الاسباب کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، انسان کو عقل کی آنکھ سے غور کرنا ہوگا اور ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کو دیکھنا ہوگا، لیکن وہاں صرف مسبب الاسباب ہے جو نمایاں ہے، اسباب مخفی ہیں، یعنی ہر کوئی دیکھ لے گا کہ جن اسباب کو آج تک دیکھتا تھا وہ واقعاً اسباب ہی تھے، یعنی تمام امور کی لگام پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہے، اس وقت بھی لم یکن لہ شریک فی الملک، یعنی لیکن اس وقت یہ چیز ظاہر نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اہل حقیقت ہیں اور حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے قیامت کا زلزلہ۔
اذا رجت الارض رجا وسعت الجبال بسا فکانت ہوا منبسا۔ قرآن میں متعدد بار زمین کے زلزلے کا اور زمین کو لرزنے کا ذکر آیا ہے، اور وہ بھی ان زلزلوں جیسا نہیں جو اب تک ہم نے دیکھا ہے۔ شدید اور سخت حرکت جو آج تک ہمارے علم میں ہے، ان میں سے شدید ترین زلزلہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے علم میں اور کوئی نہیں۔ پھر وہ شدید ترین زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں وہ زمین کے کسی ایک حصے میں آتے ہیں، اور وہ بھی شاید زمین کی اس گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ زمین کی کوئی ایک تہہ جھٹکے کھاتی ہے جسے محسوس کرتے ہیں، لیکن عالم قیامت میں جیسے کہ قرآن سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایسی قسم کا زیر و زبر ہونا، لرزنا اور زلزلہ ہے جس میں صرف زمین ہی شامل نہیں بلکہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کس طرح کا ہوگا خدا جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن میں آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما ھم بسکارى ولکن اللہ عذاب اللہ شدید۔ قرآن ایک ایسے زلزلے کی خبر دی ہے جس کا نام رکھا ہے زلزلۃ الساعۃ، یعنی قیامت کا زلزلہ۔ ارشاد ہوتا ہے وہ بڑا اور عظیم ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے کہ اس وقت کوئی شخص کسی کی فکر میں نہیں ہے۔ بطور مثال، چونکہ ماں کے جذبات خصوصاً شیرخوار بچے کے لیے جذبات کے انتہائی شدید مرحلے میں ہوتے ہیں، لیکن وہ زلزلہ اپنی شدت میں اس حد تک ہوگا کہ کسی شیرخوار بچے کی ماں وہاں ہوگی تو وہ بھی بھول جائے گی کہ اس کا کوئی شیرخوار بچہ بھی ہے۔ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دونوں صورتیں عرض کر دیں، ایک یہ کہ واقعہ شدہ قیامت محقق الوقوع مستقبل یعنی مستقبل کے باب سے ہے یا نہیں۔ علاوہ ازیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت واقعہ ہو گئی ہے، یعنی عالم قیامت ابھی موجود ہے، لیکن ہمارے لیے تو ابھی اس کا وجود نہیں ہے۔ توحید صدوق میں ہے کہ جب معصوم سے سوال کرتے ہیں کہ آیا جنت اور جہنم مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم مخلوق ہیں، یعنی اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ توحید صدوق کے صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ لیکن اس وقت جبکہ جنت و جہنم موجود ہے، آیا ہمارے لیے بھی وجود رکھتی ہے یا ہمارے لیے بعد کے زمانے میں ہوگی؟ عالم قیامت خود موجود ہے، ایسا عالم نہیں ہے جو بعد میں وجود میں آئے گا، لیکن تمام اشیاء عالم کے لیے بعد کے زمانے میں موجود ہوگا، کیونکہ حشر انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ ہماری یہ زمین بھی کہ جس طرح سے ہم ایک دن مر جائیں گے اور قیامت تک پہنچ جائیں گے، ایک دن مر جائے گی اور قیامت تک پہنچ جائے گی۔ وہ درخت اور سورج بھی اسی طرح سے ہے۔ بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری قیامت بھی اس وقت موجود ہے، نہیں۔ جس وقت مریں گے قیامت میں وارد ہو جائیں گے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بظاہر حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص مر جائے اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک مستقل قیامت اس معنی میں تو نہیں ہے کیونکہ قیامت موجود ہے، جو مر جاتا ہے وہ عالم قیامت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عنوان ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ پہاڑ اس طرح سے تباہ کر دیے جائیں گے کہ بطور مثال اس گندم کی طرح جسے پیسا جاتا ہے، یا ایسے پتھر جنہیں کارخانوں کے اندر صفوف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ پرگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور تم لوگ 3 گروہ ہو جاؤ گے، اور تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تم میں سے 2 گروہ اہل نجات ہیں اور ایک ہلاک ہونے والا، اور 3 قسمیں اور 3 گروہ اس طرح سے ہیں کہ ایک گروہ اصحاب میمنہ
میمنہ کے دو معنی ہیں، ایک یمین کے معنی میں ہے، دایاں بائیں کے مقابلے میں۔ آگے کی آیت میں آئے گا کہ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ دائیں بازو اور بائیں بازو کی اصطلاح ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ دوسری اصطلاح ہے۔ قرآن کی اصطلاح اس سے 1200 سال پہلے وجود میں آئی۔ پھر اس آیت میں دیکھا جائے کہ کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کہا گیا ہے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، دائیں والے اور بائیں والے۔ سورہ واقعہ کی تفسیر کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے اختتام کریں گے انشاءاللہ۔